اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت جتنی بھی مسلمان ہیں دن رات ہر بندہ جو بھی عبادات کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، خمس، تمام مسلمانوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خدا معاف کر دے، ہماری غلطیاں خدا معاف کر دے، ہم تمام جہنم سے بچ جائیں اور آخری آرامگاہ ہماری جو ہے وہ جنت ہو۔ تو ہر مسلمان یہی عمل کر رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے اللہ کو راضی کر لیں۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم بندوں کو معاف کرنا سیکھو، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند عالم کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ معاف کرنا ہے، اس لیے کہ اپنے قرآن مجید کی جو ابتدا شروع کی وہ بھی الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے اس نے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین وہاں بھی الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے بتایا کہ معاف کرنا مجھے کتنی پسند ہے۔ فرمایا وہ آدمی کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے، مجھے نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی میں ان کا رزق بند نہیں کرتا، میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ ان کو بھی ویسی ہی نعمتیں دیتا ہوں کہ جیسے عام مسلمان کو۔ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، پوری زندگی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب پکار رہا ہے یا صمد، یہ پکار رہا ہے یا صنم یا صنم، بتوں کو پکار رہا ہے۔ اب بتوں نے اس کی کیا مدد کرنی تھی؟ اس کے بعد جب یہ مسلسل یہ بات کر رہا تھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا صمد، بس یا صمد نکلنا تھا کہ اس پروردگار نے جواب دیا، بتاؤ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، کوہ طور پر گئے، کلام ہوئی، پروردگار، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اس نے ویسے ہی کہا یا صمد، تو آپ نے فوراً جواب دیا، آواز پروردگار ہے کہ اے موسیٰ، وہ بندہ ہو کہ مجھے بھول گیا ہے، میں رحمان ہو کر اپنے بندے کو نہیں بھولا۔ فرمایا وہ یا صنم کہہ رہا تھا، اگر وہ بھی مدد کو نہ آئے اور مجھے بگالا، مجھے اس نے پکارا یا صمد اغثنی، فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں کوئی فرق اسے محسوس نہ ہوتا۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو، سب سے پسندیدہ جو عمل ہے میرا وہ یہ ہے کہ تم بندوں کو معاف کرنا سیکھو۔ بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی کوئی ایسی زبانی طور پر، کلامی طور پر، ہاتھ سے، لیکن فرمایا درگزر کرو، اس کی غلطی معاف کرو۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، بہت زیادہ صحابہ کرام دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، دین اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی اکرم کے چہرے پر خوشی کے آثار، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کوئی خوشی کی خبر ہے؟ فرمایا ہاں خوشی کی خبر ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہمیں بھی بتلائیں کیا خوشی ہے؟ فرمایا ابھی جبرائیل آیا، وحی لے کر آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اور وہ پیغام یہ ہے، فرمایا تم میں سے کون بندہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کرے اور اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ تو نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے۔ فرمایا وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا خدا فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر راضی ہو جاؤں تو تم میرے بندوں پر راضی ہو جاؤ۔ فرمایا اگر کسی نے تمہارے حق میں ناتلفی کی ہے، کوئی بات کی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی،
فرمایا تم اس کی وہ غلطی معاف کر دو، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سیکھیں، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں، انبیاء سے سیکھیں۔ غلطی کو معاف کرنا بڑا پن کا مظاہرہ کرنا ہے، غلطی پہ ڈٹ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کا شہر ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، سیاہ امامہ، نورانی چہرہ، ساتھ آس پاس مولا کے چاہنے والے امام آ رہے ہیں۔ آگے کا آدمی ہے جو شام سے آیا تھا، اس کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو میرے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، وہ میں وہاں جا کر کسی بنی ہاشم کے فرد کے سامنے یہ اظہار کروں کہ میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اب کیا ہوا، اس شامی نے کسی دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ آنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نام حسن ہے، حسن مجتبیٰ، امیر المومنین کا بڑا بیٹا ہے۔ بس یہ تیار ہو گیا، انہوں نے کہا آج موقع ہے، جو کافی عرصے سے میں نے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا تھا وہ آج تمام باتیں امام کے سامنے ہی کر دوں گا۔ امام سامنے آئے، یہ سامنے آ گیا۔ اب اس نے کیا گستاخی شروع کر دی، اس نے لغویات بکنا شروع کی، یعنی امام کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اب یہ لغویات جو بھی بولتا رہا، امام خاموشی سے سنتے رہے۔ اب جب یہ تھک گیا اور خاموش ہو گیا تو اس وقت کیا ہوا، امام آگے بڑھے، امام دیکھ کر کہتے اب دیکھیں اس بندے کا کیا کر رہا ہے یہ، اور آگے رد عمل کیا ہے۔ امام انتقام لے رہے ہیں تو کس طرح انتقام لے رہے ہیں۔ امام سامنے آئے، امام فرماتے ہیں بندہ خدا مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر امام نے فرمایا اگر تو بھوکا ہے تو چل میرے ساتھ بازار سے یا گھر سے میں تجھے لذیذ ترین کھانا کھلاتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس لباس نہیں ہے تو میں حسن مجتبیٰ تجھے اچھے سے اچھے کپڑے خرید کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں حسن مجتبیٰ تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کافر تھا یا مسلمان، ضمیر تو ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ امام کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا اور کہتا ہے مولا میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے وہی کیا جو تم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو میرے بابا امیر المومنین کی سیرت ہے۔ اب یہ آدمی دشمن ہے، عداوت ہے، بغض ہے، تعصب ہے، لیکن امام کا یہ جواب سن کر فوراً امام کے قدموں پر گر گیا اور کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی۔ تو امام نے ہمیں سکھایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں اگر وہ انتقام لینا بھی چاہیں گے تو اس طرح جس طرح میں سکھلا رہا ہوں، اور سب سے بڑا جو انتقام ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دو۔ تم طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، اختیار ہے تمہارے پاس، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو معاف کرو گے تو وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو نبی اکرم ہم پر خوش ہوں گے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پسند فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آج جو جتنی بھی جھگڑے ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر درگزر والا جو وہ جذبہ ہے یا جو یہ طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات دوسروں کی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی نے اگر کوئی بات کی تو ہم اکڑ جاتے ہیں، میں خان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ معصوم نے فرمایا سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ تم طاقت کے باوجود اسے معاف کر دو، اس کے بعد وہ کریم اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔